الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر من نوركم في يدي ساحلنا أشعلنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آواز بلند و دل پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ و شریف واسطے جو سب جہانہ کا خالق مالک و رازق ہے انگنت لا تعداد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے کسپناچ اور کریم آقا علیہ السلام علیہ وسلم جلیلہ جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی حد نسبت سے بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جیت علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی عظیم الشہداد صاحب علامہ مولانا مفتی حسن رضا سیالوی صاحب علامہ مولانا محمد اشفاق قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شیر محمد سیالوی صاحب
راؤ محمد عثمان صاحب، حضرت علامہ مولانا جاوید احمد چشتی صاحب، علامہ غلام فرید مدنی صاحب، علامہ محمد قاسم خان بشیری صاحب، حضرت علامہ قائم عمران صدیق صاحب برکت واسطے علماء کے نام لینا بھی برکت ہے. تو باقی اس تمام علماء کو میرا سلام بھی اور دعا بھی. اور میں تھوڑے کو موجود ہوں. یقیناً حضرت صاحب نے طریقے لبیک کا بڑا روح پرور پیغام بھی دیتا. اسی دعا کرنے اللہ پاک ہر سنی کے سینے کے اندر غیر کے ایمانی پیدا فرمائے. سارے ملک کے اندر اللہ پاک اپنے نبی کے دین کے پرچم بلند فرمائے. یہ سارے علماء جڑا جڑا طریقے لبیک جڑا جڑا اہل سنت کا کام کرتے ہیں اللہ نظر بد سے پناہ عطا فرمائے. آسنا کے حسد برے کی برائی شریر شر شیطان کے ہر فتنے کے میرا اللہ بنا عطا فرمائے. یقیناً علماء کا جذبہ قابل قدر ہے. میں اس تمام علماء واسطے دعا گو ہوں. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. تیسری بلکہ چوتھی دفعہ دعوت. پہلی باری پابندی لگ گئی، دوسری باری کرونا آ گیا، تیسری باری میں آ گیا. سبحان اللہ. تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. وقت بھی کافی ہو چکے ہیں. چند الفاظ قرآن کریم کی تلاوت کیتے ہیں. اللہ پاک فسادیاں کا ذکر کرتا ہے. کنہاں دا؟ فسادیاں دا. فسادی کون ہوندا ہے؟ جڑا وحی دے خلاف کم کرے، اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات تو بغاوت کرے، سرکشی کرے، شریعت دی حداں توڑے، اسلام دے حکم نو پامال کرنے دی جسارت کرے، معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ پیدا کرے، بدامنی پیدا کرے، ملک دے خلاف، قوم دے خلاف، امت دے خلاف، دین دے خلاف. کئی قسمہ دے فسادی ہوندے نے. یہ ساری قسمہ فسادی ہوندے جڑا توڑن دی کوشش کرے، جڑا تقسیم در تقسیم کرنے دی کوشش کرے، جڑا ملک دے خلاف ہوئے، جڑا قوم دے خلاف ہوئے، جڑا امت مصطفیٰ دے خلاف ہوئے، جڑا دین مصطفیٰ دے خلاف ہوئے، جڑا ناموس رسالت دے خلاف ہوئے، جڑا ختم نبوت دے خلاف ہوئے. یہ ساری اور بھی کئی قسمہ نے جڑیاں سے بیان کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹیاں نے کوئی بڑیاں، لیکن بہرحال اللہ نے کچھ ایسے فسادی نے جڑے کافر نے، کچھ ایسے فسادی نے جڑے منافق نے. میرے رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین تے فساد ہے. اچھا وہ فسادیاں نو حوصلہ بھی ملتا ہے جب تواڈے جے بندے چپ کر دیں. اگر تسی سنیو بولن لگ پو نا تو وہ جم نہیں نا. اسلام کو کہ وقت کافی ہو چکے ہیں. نعرہ بے شک نہ لایا جائے. ایک ادھا جتے دل کرے بڑا کو نہ ڈکیا جائے تو پھر لا لینا. ورنہ جو نعرہ لان تے دل کرے تے انج ہاتھ دوویں کر کے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. انج جاگتے رہو تاکہ میں پتہ ہوئے کہ تسیں تقریر جاگ کے سنی تے پھر گھنٹے تو اتنا ٹر جاندہ جے تھوڑے جے مٹھے ہو گئے تو پونا گھنٹہ. ورنہ میں اوندیاں سا روٹی کھا لینا تاکہ بھوکیاں واپس نہ جانا پڑے. اس وجہ تو میں کھانا تو نہیں سیال صاحب کھا لیا نا. مطلب ہوں یہ میں کوئی ڈر نہیں کہ میں گھر جانا تو گھر پکی نہیں لگنی. اس وجہ تو ہوں تازے بیاہ جے تساں تقریر سننی تو میں سنانی ہے. مرنا میرے تے فرض نہیں کہ میں آ کے تم ضرور سناواں. سمجھ آئی جی؟ تساں سنی تو میں سنانی ہے. جے تسی تھکے ہو تو میں تہاڈے تو زیادہ تھکے. تو عرض کرنا پیا رب نے فرمایا زمین تے فساد نہ کرو. جدو میرے اللہ نے فرمایا فساد نہ کرو، انہوں نے اپنا جواب رکھیا سی. انہوں نے رب نے فرمایا فساد نہ کرو. انہوں نے کیا قالوا انما نحن مصلحون، اسی تے فسادی ہے ہی نہیں. اسی تے اصلاح چاہنے ہیں، اسی تے ریفارمز چاہنے ہیں. وی وانٹ پیس آن دا فیس آف ارتھ. ہیومن رائٹس دی گل کرنے ہیں، اسی انسانی حقوق دی گل کرنے ہیں، اسی امن تے بھائی چارے دی گل کرنے ہیں. اسی تے نہیں فساد برپا کرتے. ہن یاد رکھنا میرا رب فسادی ہے، وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے، امن والے کہتے ہیں. ہوں انہوں دا اپنا دعویٰ ہے، میرے رب دا اپنا حکم. یاد رکھنا کوئی چور نہیں منتا میں چور ہوں، کدی ڈکیت نہیں منیا میں ڈکیت ہاں، کدی ملک دشمن نہیں آتا میں ملک دشمن ہوں.
کوئی دین دشمن یہ نہیں آتا میں دین دشمن ہاں، مگر انہوں دیا تقریراں، انہوں دے الفاظ، انہوں دا انداز، انہوں دی فکر، سوچ، نظریہ، آئیڈیالوجی، انہوں دا نقطہ نظر، نقطہ نگاہ، زاویہ نگاہ، پوائنٹ آف ویو، انہوں دے جڑا اپنا عقیدہ تے ایمان ہے نا وہ انہوں ہی درست سمجھتے ہیں. ہن وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو رب انہوں نے فسادی آنے. گل سمجھ رہے ہیں؟ میرا اللہ انہوں نے یاد رکھنا جو اسی چاہنے ہیں نا سانو وہ دس دے. اگر میں مثال دے دینا، اگر اینک لوے نا کالی انہوں سارا جہان کالا دس دے. اینک دے شیشے سبز ہوں تے ساری دنیا سبز، اینک دے شیشے نیلے ہوں تے ان بندہ دوجہ دے گل پوے تو ہرا کے ان آکے چولے اپنی اینک لا. اینک تے ساڑی ہے کہ جو اسی بین ہیں جسنا پہ ہوئی ہے. یاد رکھنا ہر بندے دی اینک اپنی ہے، ہر بندے دی فکر اپنی ہے، ہر بندے دی سوچ اپنی ہے، ہر بندے دا عقیدہ اپنا ہے، آئیڈیالوجی اپنی ہے، نظریہ اپنا ہے. یاد رکھنا یہ جڑا نظریہ، فکر تے سوچ ہے نا یہ ضروری نہیں کہ جڑی میں گل کراں 100% درست ہوئے، اور کوئی عالم دین گل کرے درست ہوئے، مفتی صاحب، قاضی صاحب، خطیب صاحب، باعث صاحب، سیاستدان صاحب، لیڈر صاحب، پیر صاحب، ضروری نہیں کہ ہر بندے دی ہر گل 100% درست ہوئے. کیوں کہ وہ دا فکر اپنی ہے. 100% درست ہو دیئے جدی اللہ دے قرآن والی ہے، مصطفیٰ دے فرمان. سب کو پہلا ایک فیصلہ کرو آج کہ کوئی بھی گل ہوئے او دی گفتگو، او دا طریقہ، او دی الفاظ بڑے اچھے نے، نرم بڑا ہے، جو دعوت بڑی اچھی دیندہ ہے، او تقریر بڑی چنگی کرتا ہے، او دے سچے ہوں دی دلیل نہیں. سچے ہوں دی دلیل ہوئے جن او دی گفتگو، او دے عقیدے دی تائید اللہ دا قرآن کرتا ہے. ورنہ ہر بندے نو اپنی چیز نظر ہوں دی ہے. اس میں ایک اور مثال دینا چاہاں. ایک سال تو ویسے تھے 70 سالہ تو، لیکن ایک سال تو زیادہ انڈیا نے لاک ڈاؤن کیتا ہے کشمیر کے اندر. ہزارہ کشمیری شہید ہو گئے، بیوہ بچیاں ہے نے، عزتاں لٹیاں گئیاں، بچیاں نو شہید کر دیتا گیا. سری نگر تے وچ جڑا ظلم و ستم ہے کوئی عام سانو پتہ بھی نہیں کتنا زیادہ ظلم و ستم انڈیا کرتا ہے. مگر دلی چ بیٹھا بندہ، بمبئی چ بیٹھا بندہ، آگرہ چ بیٹھا بندہ، لدھیانے چ بیٹھا بندہ، انہوں پوچھو کہ انہوں کیوں مار دے؟ انہوں نے لائی ہے ہندو دی اینک، نریندر مودی دی اینک، ارویندرو کہندے نے فسادی نے، اے دہشت گرد نے، اے انتہا پسند نے، اے جڑے انڈین فوج تے حملے کرتے ہیں. انڈیا کی نظر میں کشمیر میں رہنے والے لوگ فسادی ہیں کیونکہ انہوں دی اینک اپنی ہے. فلسطین سے اگر پوچھو، اسرائیل میں پوچھو، تل ابیب بیٹھے بندے نے پوچھو کہ فلسطینیوں پہ ظلم کیوں، قتل و غارت کیوں، آگ اور خون دی بارش کیوں؟ ایک کوئی جواب آئے گا، اسرائیلی جواب دیں گے کہ دہشت گرد فلسطین والے، they are terrorists, they are fundamentalists, they are extremists. انہاں سارے ملک کو تباہ کرتا ہے، دنیا واسطے بہت بڑا خطرہ نے. پریمپشن اٹیک دی تھیوریز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. برما کے مسلمان قتل عام ہوں پیا، بیوہ بچیاں قتل ہوں نے پیا، عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں. انہاں بدھ متاں نوں پوچھو کیوں مار دیو؟ جواب آئے گا دہشت گرد نے. عراق اندر، شام اندر، برما اندر، فلسطین اندر. چند 2-4 ہفتے پہلے لبنان دن دیاڑے اساں دیکھا لبنان تباہ ہو گیا، پورا شہر تباہ کر دیتا گیا. پوچھو کیوں؟ جواب ہوں گے دہشت گرد نے. یاد رکھنا یہ یہودی کی اینک ہے، یہ ہندو کی اینک ہے، یہ ملک دشمن، دین دشمن، قرآن دشمن، اسلام دشمن کی اینک ہے. او سانو بخاندے نے اسی بی بی سی، سی ایم این، جیو سننے ہیں کہ کبھی اپنے ملک دے خلاف، کبھی اپنے دین دے خلاف. جی فلاں نے آکھے فلاں خبر آئی ہے، چلے یار نہیں، انہاں دی اینک لا، قرآن دی اینک لا. ورنہ جو تینوں بخاندے نہیں پہ آن والی نسل برباد ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھنا. لیکن ایک گل میں تم دسا، میں افسوس ہونا تے نہیں، انڈیا دا حق کے پاکستان نہ دشمنی کرے، وہ دے نال گلا نہیں، دشمن نال دشمنی کری دی. دشمن دا گلا نہیں کری دا، دشمن دا مقابلہ کری دا. اسرائیل تے کوئی گلا نہیں، امریکہ کوئی ملک ہوئے، سانو کسے تے کوئی گلا نہیں. افسوس اور گلا انہاں لوگاں تے وے جنہاں دے کول قرآن بھی ہے، جنہاں دے کول میرے نبی دا فرمان بھی ہے، جڑے کعبے ال منہ کر کے نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جبے پاندے ہیں، تسبیحاں پھیرتے ہیں، داڑیاں رکھیاں نے،
واللہ اللہ دی قسماں چکدے نے، کعبے دا طواف کردے نے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک دے نعرے تے ترانے بول دے نے۔ مینوں انہاں تے ضرور گلا ہے، کیا تساں قرآن چ نہیں پڑھیا کہ رب نے فرمایا یہود و نصارہ تہاڈے دوست نہیں؟ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نہیں کہ امت مسلمہ جست واحد کی طرح خنجر چلے کسی پہ اور تڑپے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش اگر ایک ہو مسلم ہر ان کی پاسبانی کے لیے افسوس جو نہ تیوے جنہیں کلمہ پڑھ کے انہوں نے نال بھئی دے انہوں نے نہیں پتا کادے واسطے ایمان بیچیا، زمین بیچیا، وطن بیچیا، ہر چیز کادے واسطے، دنیا دا مال، دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ، دنیا دی جاگیر، دنیا دا روپ، دنیا دا دبدبہ، دنیا دا اقتدار تے مال دولت واسطے۔ انہوں نے پوچھو تے صحیح یہ مال دولت تیرے کو رہ جانے؟ کوئی نہیں پوچھدا، جدو جان نکل دی ہے نا تے کوئی نہیں آندا پٹی صاحب نے چکو، چٹھا صاحب نے چکو، چیمہ صاحب نے چکو، ورک صاحب نے چکو، راورہ نے چکو، میاں نے چکو، مولوی صاحب کہنے میت چکو۔ کوئی پٹی تارڑ چٹھا چیمہ مولوی پیر نہیں رہ جاندہ، وہ سارے میت ہوندے نے۔ میت ہون تو پہلا سوچ اس تو پہلا کہ بندہ میت بن جائے۔ ایتھے نہ فرعون رہا نہ فرعونیت نے، کتھے گئی ہو دی بادشاہی؟ نمرود خود میں خدا کہلوان والا، سجدے کروان والا، آج کتھے نمرود کو پوچھے نہ نمرود رہا نہ نمرودیت رہی، نہ قارون رہا نہ قارون دے خزانے رہ گئے، نہ شداد نہ حمان۔ یزید اقتدار واسطے، دولت واسطے، پیسے واسطے، روب دبدبے واسطے انہیں کتنا ظلم کیتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی دی آل تے آج کوئی یزید نو پوچھے نا تیرا تاج کتھے وے، تیرا راج کتھے وے، تیرا تخت کتھے وے، تیرا اقتدار کتھے وے؟ یزید بھی مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی، حسین دا تاج بھی ہے، حسین دا تخت حسین دا تاج شاہ است حسین آج بھی پڑھیا جانا۔ کوئی نہیں آتا یزید شاہ، کوئی نہیں آتا یزید شاہ سلام کو نہیں کرتا، مگر گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملک ملک کے اندر ہندو بھی آندے نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ گل دی سمجھ نہیں آئی کہ کدھر گئی تیرے راج تاج تخت دولت دنیا؟ انہوں نے پوچھو جا کے وہ بغیرت حکمران جو اپنے دین کا اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ یہ مال کدی بھی کوئی چیزاں بچیاں، یہ برادریاں دھڑے، یہ جماعتاں ہر چیز چھڑ جان دیئے، کم اللہ ہوندی تے اللہ دا رسول ہوندی۔ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک محمد بوٹا ایک گجرات دا شاعر ہویا، او دی زبان چا پیغام دے دے ہوں دے سے جے کسی ہے وہ تازہ تو میں پیغام ہوں سنا دیں۔ محمد بوٹے دی زبان چا آپ سنا دے ہوں دے سے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جو نمی بازیاں ہوئے ہاریاں آنے جیڑے ترس دے سنجید نو دینے راتی آج او نمی باریاں ہوئے ماریاں آنے جدو باغ وچ خزانے والی کھلے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں ہمیں محمد پھوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یار۔ آجو میرے نام مل کے باواز بلندہ کھو جڑے کہندے سی مرانگے
انہوں دا ٹھیک ہے، ایدہ آواز کھولو گے کیونکہ میرا بندو پہ میں بڑا تھکیا ہوں، ایدہ آواز کھولو گے تو میں سوکھا ہو جانا زیادہ مہربانی مل کے میرے نال آکھو جھیڑے کہندے سی مران گے پڑھو اے بندے دا کیا میرا تھلے کر لال سمجھ تو سندہ ہو کہ میرے ویک تک کہیں نال پڑھ میں مل کے میرے نال آکھو جھیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آج ہو نامی بازیاں ہوئے ہاریاں انے جیڑے ترس گئے سن دید نو دینے راتی آج ہو نامی باریاں ہوئے ماریاں انے جدو باغ وچ خزان نے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار جدو باغ وچ خزان آندی ہے پتے چھڑ جاندے نے کوئی پھل نہیں رہ جاندا جڑے باغ باغ چھڑ کے چلے جاندے نے باغ اجڑ جاندے کوئی پھر بلبل آ کے چہچہاندا نہیں کوئی پرندہ آ کے نغمے گاندا نہیں جویں اسی طرح جدو بندے تے موت دا علاج ہے برادری چھٹ جاندے یار ٹر جاندے نے وہ جڑا بڑا وفادار ہوے بڑا کرے تے جنازے رلدا اس تو بعد یاد آوے نہ آوے وہ بی بی 4 دن روندی ہے کبھی جڑا قبر وچ نال نہیں گئی پتر جڑے نے بڑا باپ نو ہتھی دفن کردے نے وہ پھر واپس آ کے زمیناں ونڈ لیندے جائیداداں ونڈیاں جاندیاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال آنکھوں میرے نال جدوں باغ وچ خزانے صحیح چلا ایک آواز کو جدوں باغ وچ خزانے نہیں انج نہیں بابا سے بلند آنکھوں جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں انے محمد پوجیا جھوٹا جگ سارا یار جھوٹے برادریاں جھوٹیاں کھڑے جھوٹے بندے جھوٹے صدا جائے اللہ سچا اللہ دا رسول سچا تیرا دین سچا تیرا کلمہ سچا ہے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں انے محمد پوجیا ہوئے جھوٹا جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں آجا دین مان لے اسلام مان لے قرآن مان لے اپنے نبی تے اللہ کا بغاوت نہ کر رب نے کیا لاؤ تفسدوا فی الارض زمین پہ فساد نہ کرو کہ اسی کرتے ہی نہیں اسی تے بڑے امن والے اسی تے بڑیاں چنگیاں گلاں کرنے جدوں نہ کہ چنگیاں گلاں کرنے یا اللہ تو تے جاننے سان تے نہیں پتہ ہے فسادی یا اللہ پتہ کیویں لگے گا فسادی کون ہے تے میلادی کون ہے فسادی کون ہے تے جہادی کون ہے کیویں پتہ لگے گا رب نے فرمایا ایدہ بھی تقریراں تے واضح تے نہ فیصلہ کہ ایدہ فیصلہ بھی اللہ دے قرآن کو رکھا ہے یا رب العالمین کیویں میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا انہاں لوگوں نے جڑے زمین تے فساد پھیلا دینے پہ میرا اللہ فرماتا ہے انہاں کو فساد نہ کرو انہاں کی اسی فساد نہیں کر دے ساڈے نظریہ امن والا ساڈی سوچ امن والی ساڈی فکر امن والی ساڈا عقیدہ امن والا رب ذوالجلال نے فرمایا اگر انہاں دا عقیدہ سوچ اور فکر سچی ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے پیا انہاں کو پھر اپنا عقیدہ اپنی فکر اپنی سوچ اپنا ایمان قرآن ورگا ثابت کرنا میں اگلے الفاظ پڑھ دینا رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
آخری باری سوندا میں کہہ رہا کیوں بھائی جی اجازت دو تو آخری باری کہہ رہا کیونکہ سوندے چاہت بہاندہ نہیں پیار نہیں میں پتہ کی میں روز تقریر کرنا انہوں دا ہور طریقہ ہوئے گا میرا اپنا طریقہ ہے میں تو ایک طریقہ دس دینا ایک منٹ میں دسنا سن لو ایک تو جد میں انج کہنا ٹھک دی آواز ہوگی ایک ٹھک دی آواز اس میں بول پتہ ٹھک آواز آندی ایک ٹھک دی آواز بند ہو جائے ایک دوسرا یہ وے کہ یہ مڈ کھولو ذرا جزاک اللہ جدو وصل کرو تو چھڑ دیں میری عرض اگر بحث کرو گے تو سیٹ نہیں ہوئے گا پھر جیدے میں کہنا ایک کروں سیٹ کر دو تو پھر دیکھنے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں تقریر پہ انہوں نے سنانی ہے تو انتے میں صرف دس نہیں سب تو پہلا یہ کہ ادھی مڈ کھولو جو وصل کرے چھڑ دیا مڈ کھولو ادھی جزاک اللہ خیر تھوڑا جا والیوم دے دو جزاک اللہ الصلاۃ والسلام علیہ ہلکا جا ایکو دے دو ہلکا جا ایکو جدوں ہوئے گا میں دساں گا نا ایکو دو تو ریپیٹیشن بند کر دیں جزاک اللہ ہن ہاتھ چکو ذرا چک لو ہاتھ نہیں لانا سڑ گیا سامنے سے بتا ہے توجہ سبحان اللہ میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا انہوں اکھو اپنا ایمان اللہ دے قرآن ورگا لے کے آمن یا رب العالمین کی قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں اکھو اپنا ایمان میرے نبی دے صحابہ ورگا پیش کرن اگر اے امن والے اگر اے اصلاح والے اگر اے سچی فکر والے سچے عقیدے والے سچے جڑا ایمان والے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اے میرا باز نہیں میری تقریر نہیں اے اللہ دا قرآن ہے جڑا مرضی اٹھا کے دیکھے میں رب دا قرآن تلاوت کرنا پیا میں پھر تلاوت کر دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمایا انہوں اکھو اپنا قیدہ جڑا نبی دے صحابہ ورگا انہوں اکھو اپنا ایمان ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے عمر فاروق دا ایمان ہوئے عثمان غنی دا ہوئے مولا علی طلحہ زبیر سلمان بلال دا ہوئے ایک پاسے مولا حسن والا مولا حسین رب نے اکھو ایمان اجدہ لے کے کما آمن الناس اے جڑے لوگ بیٹھے نا نبی دے ارد گرد نبی کے صحابہ جیسا ان جدو رب نے کرائٹیریا دس دیتا نا اصول دس دیتا کہ اپنا ایمان ہی نہ ورگا ثابت کرو یہ جواب چنا منافقہ نے کیا کہ میں وہی آیت پڑھ لیں گا میرے رب نے فرمایا اپنا ایمان نبی دے صحابہ ورگا انہوں نے کیا کہ اللہ دا قرآن دا جواب بھی درج کر دے پیا انہوں نے آکھیا سانجرہ ہے اگر تسی انہوں دا ایمان آن دیو پہ رب ذوالجلال بھی باہر گیا اللہ نے قرآن ہی فرما دیتا انہوں نے آکھیا قالوا انُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ میرے کول قرآن انہوں نے آکھیا رب نے فرمایا نا ایمان ہی نہ ورگا انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے کیا معاذ اللہ یہ نبی کے صحابت پاگل نہیں اے قرآن میرے کو کما آمن السفہاء معاذ اللہ ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں جدو انہوں نے معاذ اللہ نبی صحابت رکھنا پاگل تو یاد رکھا جائے نبی کے صحابت متعلق کوئی نازیبہ کلمات کرے جملے کبھی تبرہ کرے تو رب صحابہ تک پہنچن نہیں دیتا رب صحابہ تک پہنچن ہے انہوں نے کہا کما آمن السفہاء ہم معاذ اللہ ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں جب انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا تو رب نے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء رب نے آکھیا وہ نہیں پاگل تھے تسی رب فرماتا ہے پاگل ہے جی میں پنجابی جا کے رب نے آکھیا آپ ہی ہو رب نے کی فرمایا کہ توجہ ہوئے تو اور گل کرا سبحان اللہ یہ رب کی سنت ہے نبی کے صحابہ کو جواب دینا سبحان اللہ جو شخص میرے نبی کے صحابہ کے متعلق نازیبہ کلمات کہے میرا رب خود جواب دیتا اور جو یہ بھی دوسری بات یہ بھی بڑی توجہ سے سن لیجئے جو انہوں نے کہا رب نے اور نہیں وہی لفظ لوٹایا وہی لفظ لوٹا دیئے پلٹا دیئے جی میں آکھی دینا اونا دا لتر اونا دے سیر
رب نے وہی بات ان پہ لوٹا دی. انہوں نے کیا کہا کما آمن السفہاء, وہ کیا معاذ اللہ یہ پاگل کی طرح. رب نے فرمایا نہیں الا انہم هم السفہاء, تم خود پاگل ہو. اب یہ قرآن سے اصول پتہ چل گیا, جو کوئی نازیبہ کلمات میرے نبی کے صحابہ کے متعلق بولے گا, جسارت کرے گا, ارے کوئی تبرہ کرے گا, کوئی گالی دے گا, سب و شتم کرے گا, تو رب صحابہ تک نہیں پہنچنے دیتا, ان کے منہ پہ مار دیتا ہے. جس نے معاذ اللہ پاگل کہا رب نے ان کو پاگل کہا, جس نے ابو بکر کو کافر کہا رب نے ان کو کافر. یہ رب وہ لفظ لوٹا دے. جس نے جو لفظ بولے, بلکہ وہ تے صحابہ نے نا جڑے ایمان دے ماڈل میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اسے مومن نو کافر نہ. یہ پاکستان میں ایک نئی جنریشن تیار ہو گئی ہے جڑی انڈیا راہ مساق نال وہ پاکستان سے کسی مومن رہنے نہیں دے, جنوں دیکھو اے بھی کافر, اے بھی کافر, اے بھی کافر. اوے خدا دے بندے رب تے آندا مومن ہو. سبحان اللہ. کفر نہ اس طرح فتوے لگاؤ, قرآن کو دیکھو. پاکستان میں فرقہ واریت دشمنی نہ کرو, نہ آل کے نام پہ نہ صحاب کے نام پہ. یکجا ہو جاؤ. اس وقت ضرورت ہے امت مسلمان کو ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنے. انتشار اندرونی انتشار کو ختم کرو. پھر دیکھو پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے ویکھی پھر انڈیا نال کی ہوندا. وہ ساڈی فوج انڈیا دے نال کھڑوتی ہوندی ہے, ایک چوجے پاکستان وچ بول پئی ہے. انہوں نے مڑ پیچھے دھیان کرنا دے, پھر دھیان پیچھے کر دے, پھر بھج دے. مسلمان یاد رکھ چاہیے تے اسی جو بارڈر دے اوپر فوج کھڑی ہے تے انڈیا دے نال مقابلہ ہے, پورے اسی قوم انہاں دے پیچھے کھڑی ہے. تے جو انہوں نے پیچھے سد لینے تے اوتھے تیرے پیو نے لڑنے. کچھ تے شرم آنی چاہیے. تے پھر جو رد الفساد ضرب اعظم میں پھر انہوں نے آئی ایسے چنگی نہیں. مسلمان یاد رکھنا ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں, مصطفیٰ کے دین کے بھی وفادار. ہم پاکستان کی انتشار چاہتے ہیں, نہ دین کے اندر بغاوت چاہتے ہیں. خبردار کوئی نبی کے اصحاب اور آل کا نام لے کے پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلائے. تو سامعین عزیز وقار رب نے فرمایا نہیں, تم خود ہو, تم میں خود ہو. اچھا یہ توجہ ہوئے تو اور گل کرو. سبحان اللہ ہے توجہ. سبحان اللہ. انہوں نے معاذ اللہ یہ لفظ کیوں بولے؟ کیونکہ جیڑا بندہ گھروں پیسے پھڑ کے راہ میں سوتن لگتا ہے, لوگ کو سیانا آندے. سیانا تو ہوندا جیڑا پیسے جمع کرے, اولاد نو بچا کے رکھے, باہر میہ کنی ہوئے نیری چلے تے آندا اولاد نو آندا بھی گھر رہ پتر باہر نہ جائیں. آپ بھی گھر ہر چیز آندا جی بہتر ہے جان بچاؤ, مال بچاؤ, باغ بچاؤ, فصلیں بچاؤ. تو یہ کفار کہتے تھے دنیا بچاؤ, مال بچاؤ, کیونکہ اس کو عقل مندی سمجھتے تھے. ارے یقیناً عقل مندی ہے, مال کو فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے. مال کا بچانا عقل مندی ہے, جان کا بچانا عقل مندی ہے, اولاد کا بچانا عقل مندی ہے, فصلوں باغات کا بچانا عقل مندی ہے. مگر تب تک ہے جب تک نبی کی ذات سامنے نہ ہو. جب مصطفیٰ کی ذات آ جائے تو بچانا عقل مندی نہیں, لگانا عقل مندی. عزت مصطفیٰ کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, ناموس رسالت کی بات ہو, اسلام کی ترویج و ارشاد کی بات ہو, وطن کی سلامتی کی بات ہو, پھر پیسے بچائی دے نہیں, پھر پیسے لائی دے, پھر پیسے, پھر جان بچانا ضروری نہیں. معاذ اللہ انہوں نے آکھے چنگے نبی دے صحابی نے, نبی آندہ جان دے ہو, یہ جان دے دے, نبی آندہ مال دے ہو, سب کچھ میرے نبی نے قدمہ چلیا کے رکھ دے نے. کملی والا فرماتا ہے ابو بکر گھر کی چھڑ کے آئے, کملی والے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑے آیا. جے وطن آکھے تے مکہ چھڑیا, ہجرت کر گئے, اولاد چھڑی, مال چھڑیا, کیونکہ انہاں دا عقیدہ ایسی انہاں چ ایمان والا ہو نہیں سکدا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. انہاں چ مومن نہیں جنہاں چ ماں نالو, باپ نالو, اولاد نالو, پیسے نالو, دولت نالو, جگیر سبز جڑا دنیا دے باغات, دنیا دے مال نالو, حتی کہ جان نالو ود کے نبی نال پیار نہ کر لے. شاہ میرے نبی نے قدمہ تو قربان. انہاں صحابہ دا کیتا ہے سی کوثر دا پانی
کو سردا پانی سرکار تمہار دئیے جند انج بھی جانی مل کے میرے نالا کو وہ مال بچان والے نبی دے صحابہ مال لان والے اولادہ بچان والے نبی دے غلام اولادہ نبی دے نام تے قربان کرنے والے وہ جانا بچان والے میرے نبی دے غلام جانا دین والے کو سردا پانی مل کے میرے نالا کو سردا آج جڑے کے بیٹھے مولانا سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوئے گی مل کے میرے نام رکھو کو سردا نہ چھیڑنا میں کو سردا کو سردا پانی کو سردا سرکار تمہار دئیے جند انج بھی جانی جانی جانیوں سرکار تمہار دئیے جند مجھ بھی تیرے نام پہ کروں جہاں فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہوئے سرکاری تمہاری دئیے جند مجھ بھی کسے نو ہارٹ اٹیک ہویا تے مر گیا کسے نو کینسر ہویا مر گیا کسے دی شریان پھٹی تے مر گیا کوئی ڈوبیا تے مر گیا کوئی گڈی تھلے آ گیا پہلی تے دعائے بھی یا رب العالمین ہر ذلت تے حادثاتی موت کو سانو پناہ عطا فرما تینو تیرے نبی دا واسطہ ہی ہر ذلت اور حادثاتی موت کو تیری پناہ منگنے جدو موت آوے عزت ایمان دی زندگی بھی عزت ایمان دی موت بھی عزت ایمان دی آوے اے میرے رب العالمین یہ عزت ایمان دی موت ہوئے مگر لوگ مر دینے کوئی کسے وجہ تو کوئی کسے وجہ تو مر جاندہ ہے چلیا کوئی وجہ مصطفیٰ ہوئے پھر مر بھی جاوے مردہ نہیں ہو زندگی آن دینے آئے نبی سرکاری تمہاری دئیے جند انج بھی تو صحابی نے زیوکار عرض کرنا پیا انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی دے صحابہ تے جڑا تبرہ کیتا نبی دے صحابہ دے متعلق برے کلمات کہے رب نے لفظونا دے منہ تے مارے لوٹا دیتے ان سانوں پتہ لگ گیا ایمان ہوئے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ والا جڑا ابو بکر صدیق والا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا زبیر والا بلال و سلمان والا ابو ذر غفاری والا حضرت ابو ہریرہ والا عبد الرحمن بن عوف والا سعد بن ابی وقاص والا مولا حسن والا مولا حسین والا یہ انہاں دا ایمان بین کہلا ہے نبی دے صحابہ کو تابعین کول گیا اولیاء اللہ والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ والا امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل والا الحمدللہ سنیاں دا ایمان ہوئے جڑا غوث پاک والا داتا علی حجویری والا خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا بابا صاحب والا مجد الفیضانی والا شیر ربانی والا حضرت تاجدار بریلی والا تاجدار حافظ آباد والا کی ساڈا ایمان سرکاری تمہاری دئیے جند انج بھی سامی نے جیو کا رض کرنا پیا ایمان نبی دے صحابہ والا ایمان میرے نبی دے صحابہ والا جت توجہ ہوئے کہ آج کل جڑا بڑا مسئلہ ایشو جڑا ہاٹ ہے انہوں نے ڈسکس کر لی سبحان اللہ رب نے کرائٹیریا دستا ایمان نبی دے صحابہ والا ساڑھے بیلی بولو نا کہ شاہ جی ماننے دے سی آنا سیابہ تو میں کہا رولا کی شاہ جی ہم سیابہ کو مانتے ہیں میں کہا سبحان اللہ آجا رالتے حسین کا ذکر کریے پھر تو رولا ہی کوئی شاہ جی لیکن ہم صحابہ کو مانتے ہیں مگر معاذ اللہ
جس نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا ہم اس کو کیسے مانیں؟ میں کیا اور نبی کی بیٹی نہیں تھی تے کسی کا بھی حق کھایا تو بھی لعنتی حق ہی ہوندا ہے بے شک وہ کسی دی تھی ہوگی بے شک پاویں نبی دی چار تھیاں دی گل کر لو پاویں اپنی بیٹیاں دی کر لو حق حق کی حق جہاں بھی کسی کا نا حق کھائے گا وہ لعنت والے کام کرے گا شاہ جی پھر بات کیا ہے میں نے کہا لیکن جس تناظر میں تم بات کرتے ہو نا اس کو پہلے سمجھ کے بات کرو یہ باغ فدق یہ جاگیر فدق اس کو پہلے سمجھو پھر بات کرو یاد رکھنا مولوی کی آندہ میں پہلے گل کی ضروری نہیں سچ بولے کیونکہ جی میں پیسے لگتے نا وہ زبان میں بھی ہوتی جاتی کرائے تے چڑھ جائے تو جڑا پیسے دینا ہے نا وہ پھر بولی بھی اپنی بلند ہے یاد رکھنا میں وہ بات کروں گا میں پہلا نہ کبھی ویسے سب کو بولن کا حق نہیں دیتا آج میں تمہیں حق دینا اگر میں گل غلط کرا ہنے اٹھ کے کہنا شاہ جی اے گل تساں غلط کی بالکل تمہیں اجازت ہے سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ شاہ جی باغ فدق نبی کی ملکیت تھا اور ملکیت جو تھی بعد میں وراثت میں بدل گئی تو وہ وراثت جو تھی وہ سیدہ زہرا کو نہیں دی یہ ہمارے دوستوں کا نقطہ نظر اب میں اس پہ بات کرتا ہوں اگر بات ہے صرف ملکیت کی جی باغ فدق نبی پاک کی ملکیت تھا تو پھر صرف باغ کی بات نہ کرو کیڑی شے دی نبی کی ملکیت نہیں تمہارے میں وہ جگہ بتاؤ مشرقین و مغربین تحت الصراط و سدرۃ المنتہا زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تن میں یہ جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے اگر بات ملکیت کی ہے نا تو مجھے وہ جگہ بتاؤ رب نے ساری کائنات ہی نبی نے ملک کر چھڑی کیڑی شاید ہے کہ جی تو نبی مالک اللہ نے بنایا میری سجدہ دی ملکہ کونین یہ تو کوئی انکار ہی نہیں اسی بھی سجدہ دے غلام اسی بھی نبی دی ملکیت پھر میرا باغ نہیں دو چار کنال پھر کائنات دی گل اگر صرف ملکیت کی حد تک ہے تو کائنات نبی کی ساری کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ کے قدموں کے خاص اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں اب رہ گئی بات کہ وہ جو ملکیت ہے وہ وراثت میں بدلی کے نہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ وراثت بنتی ہے بالفرض میں نے مان لیا بالفرض بفرض محال میں مان لیتا ہوں یہ وہ ملکیت جو جاگیر کی فدق تھی وہ وراثت بن گئی بالفرض میں نے مان لیا تو مجھے یہ بتاؤ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اس کی وراثت صرف بیٹی کو ملتی ہے کیا بیوی حقدار نہیں ہوتی آج تک ساڑھے بیلیاں ممبر پہ کھلو کے آکھیا سیدہ عائشہ باغ فدق چو حق نہیں لگا حضرت ام سلمہ کو حق نہیں لگا حضرت ام حفصہ کو حق نہیں لگا بیلیا اگر وراثت ہے تو وراثت تقسیم کرنا جو میں قرآن آندہ ہے پھر وراثت صرف سیدہ پاک نہیں پھر نبی دی ازواج دی تو کبھی مطالبہ نہیں ہوا میرا مطلب ہے وراثت ہوتی کہ ازواج دا بھی حق بول دے یہ بھی سوال ختم اب باغ فدق کو سب تو پہلے سمجھو جو فور فنڈامنٹل بیسک سورس آف لا ہے نا اسلام کے چار بنیادی ماخذ قانون وہ کیڑے ہیں پہلا قرآن تو بعد حدیث حدیث تو بعد اجماع امت کنسنسس of jurists and doctors and scholars of Islam analogy قیاس یا پہلے آخری دونوں کی انکار کرے تو ہم کوئی غرض نہیں قرآن کے حدیث میں تو مانتے تسی نہ منو اجماع نہ منو قیاس چھڑ دو نہ قرآن حدیث مانتے نہیں لیکن حدیث کا درجہ بھی قرآن کے بعد ہے اسی لیے حدیث جب آتی ہے تو اس پہ جو ہے محدثین بحث کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے راوی کون ہے اس کی روایت درایت سند متن یہ صحیح ہے حسن ہے مزاج ہی غیر ہی یہ اس کی حیثیت موضوع ہے یہ ضعیف ہے کس حیثیت سے اس کو دیکھیں گے پھر اس حدیث کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے یہ اقسام ایسے نہیں بنائی گئی
تو جب لیکن قرآن پہ کوئی بحث نہیں، قرآن ہر حال ہے، کوئی کسی بھی بحث نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے راوی بھی گل نہیں ہے، اور نبی کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ بات سمجھ لیجئے، میں باغ فدق کا فیصلہ قرآن چکا، حدیث بعد بیٹھ باغ فدق تے سارے دا اتفاق ہے کہ یہ مال فہ، مال فہ کیا ہوتا ہے جڑا بغیر جنگ تو لگ جائے، جڑا جنگ تو بعد لبے ہوتا ہے مال غنیمت، جڑا بغیر جنگ تو لبے پہ جڑا فدق سی مدینے تو لا کے خیبر تک یہودی انہی ڈر کے چھاڑ کے ٹوڑ گئے، تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیتا۔ ہن اس باغ فدق دا فیصلہ قرآن کرتا ہے، میں قرآن پڑھ لیں سورہ حشر آیت نمبر 7، جتھے باغ فدق دی گل ہونا تو ہم آکھیں گے فلاں تہاڈی کتاب، فلاں تو انہوں نے کہہ دی کہ ساڈی کتاب ہی ہے۔ دیکھو نا جدھر قرآن چ گل نہ ہوئے تو پھر دوجے ال جائیے نا، تو جدو فیصلہ قرآن چ ہو گیا تو جیڑی قرآن کتاب ہمیں ساڈی کیوں نہ ہو وہ قرآن کے خلاف ہو گیا، اسی نہیں مننا گے۔ سمجھ آگے تو ہمیں مولوی صاحب ہوں، ساڑھے بڑے بڑے مجتہد بھی ہوں، حتیٰ کہ امام اعظم کا قول بھی المعاذ اللہ تصور تے نہیں، لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے اسی کو بھی مننا اس کے تیار ہے۔ کیا بات ہے، جو بات قرآن میں ہے اس پہ کوئی بحث نہیں۔ آؤ باغ فدق آیت نمبر 7 سورہ حشر، میرے رب جلال نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اللہ جڑا باغ فدق جاگیر فدق کا فیصلہ کرتا ہے پیا، یا اللہ کدا کدا حق ہے، کدا کدا حصہ، کدا کدا حق ہے، فرمایا فللہ والرسول، سب تو پہلا اللہ دے رسول دا، یا اللہ تینوں تے لوڑ کوئی نہیں، فرمایا میرا نبی جنوں دے وے، میرا نبی جو چاہے کردہ رہے، میں اپنے نبی نو عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ صرف تیرا تے تیرے نبی دا فرمایا نہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى، میرے نبی دے رشتہ داراں دا، میرے نبی دے قریبیاں دا، کون ہے میرے نبی دا قریبی؟ میرے نبی دیاں دھیاں دا بھی حق ہے، میرے نبی دے پتراں دا بھی حق ہے، میرے نبی دے جڑا مولا حسن دا بھی حق ہے، مولا حسین دا بھی حق ہے، مولا علی دا بھی حق ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، سیدہ عائشہ دا بھی حصہ ہے، ام حفصہ دا بھی حصہ ہے، میرے نبی دی ازواج دا بھی حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، بنو ہاشم میرے نبی دے چاچے دا بھی حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى نبی کے رشتہ داروں کا، یا اللہ اور فرمایا وَالْيَتَامَى یتیمہ دا بھی حصہ ہے، مسکینہ دا بھی حصہ ہے، وَابْنِ السَّبِیلِ وہ جڑا یوم جان والا لنگر باغ فدق جو کھان گے۔ ان قرآن نے فیصلہ اللہ تے اللہ دے رسول دا، نبی دے رشتہ داراں دا، مسکینہ یتیمہ مسافراں دا، فقراء مہاجرین دا اگلی آیتیں دے پہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، فرمایا امیراں وچ دولت نہ رکھو، یہ ساری حکومت بھی سوچنا چاہیے۔ اکانومی دا اصول قرآن دس رہا ہے پہلا یکون دولتم بین الاغنیاء، امیروں کے درمیان میں دولت نہ رکھو، بنڈو۔ یہ مال خیر ریاست کی ملکیت تھی، اللہ نے نبی کے تصرف میں دیا۔ ہن عمران خان کے پتر بنی گالا دا دعویٰ کرن تے بندا ہے تے سٹیٹ بینک رکھنے بھی ساڈا ہے، پھر نہیں بندا۔ یہ جاگیر فدق ریاست مدینہ کی ملکیت جو میرے نبی اپنے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آکے نہیں شاہ جی یہ سیدہ دربار پہ گئی اور مانگتی رہی، پہلی کہ گالے کوئی دربار ہے ہی نہیں، ابو بکر صدیق مسجد نبی چ بیٹھے سن، میرے نبی بھی ہوتے تھے، ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے، سیدہ کا گھر کو 6 میل دور نہیں سی، این سیدہ کا بوا کھڑتا سی لگے ویڑا مسجد نبی نہ ہوتا سی۔ ایک ادھورا دربار بنے ہی میں نہیں پتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی دربار نہیں تھا۔ اتفاق نالے گالی یاد رکھو ذرا سیدہ کا رشتہ ابو بکر صدیق الوے کو نا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے نبی کی زوجہ،
میری سیدہ میرے نبی دی صاحبزادی تے ابو بکر صدیق لگے سیدہ دے نانے دے دوتری دیاں گلاں تو دربار بنایا دوتری گل کرن کیا بات ہے تے تو آ کے دربار ہے کدی نانے دوتری دی دربار لگے سادیاں گلاں اوے چھلیا نہیں شاہ جی وہ ابو بکر صدیق نے معذلہ حصہ نہ دیا اے اللہ نے بندیا جو سیدہ نے سوال میں مانتا ہوں سیدہ نے سوال کیا حدیث بخاری میں آتا ہے سیدہ نے سوال کیا کیا سوال تھا یہ نہیں تھا کہ میں لین آئی ہوں تو میرا حق وراثت ہے نہیں سیدہ نے سوال کیا پیارے ابو بکر آپ نبی کے جانشین ہیں میرے بابا کی جگہ پہ بیٹھے ہیں پہلا میں اینی حصہ ملتا سی کیا ہن ملے گا ابو بکر صدیق نے فرمایا صاحبزادی سیدہ میں تیرے نبی دا سچا نوکر ہاں میں تیرے بابا دا پکا نوکر ہاں فکر نہ کر جی میں سونا نبی عطا کردا رہا میں بھی پیش کردا رہا اے باغ فضل بس اس تو اگے ساری کام یہاں نہ ہے بحث معصومیت کی ہے نہ یہاں بحث خطا اور خطا اجتہادی کی ہے قرآن دا فیصلہ ابو بکر بھی منے ہیں سیدہ بھی منے ہیں تھے کیڑیاں خطا کوئی خطا نہیں نہ بحث معصومیت دی نہ خطا اجتہادی دی ابو بکر بھی بے خطا نے میری سیدہ بھی بے خطا یاد رکھنا یہی فیصلہ ہے یہ تو اگے جاؤں گے ان کہانیاں کتنے بنیاں نے نہیں میرج کرتے ہیں یہ جب سیدہ نے سوال کیا ابو بکر نے جواب دیا کہ بیسیت وراثت تو فرمایا کہ انبیاء کی وراثت ایسی لیکن جو حصہ نبی دیتے تھے میں پیش کرتا رہوں گا اور سیدہ وہ حصہ لیتی نہیں حصہ وہ لیتی نہیں لیکن اس کے بعد بخاری میں آتا ہے سیدہ نے سکوت فرمایا سیدہ نے وہ چوپ دیاں ساریاں کہانیاں میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو آنا شاہ جی ناراض نے ادھروں مولانا بولن وکیل صاحب آخر نہیں شاہ جی مجھے غصہ چڑھیا ہے یہ آخر نہیں شاہ جی تھکے بیٹھے چپ دی جڑی مرضی کہانی بنا لو اب دوستوں نے کہانی کی بنائی انہوں نے کہا جی سیدہ خاموش ہو گئی اگے جڑی نا غضب ناک نہ فغالبت فاطمہ پہ یہ ابن شاہ حضور ہی نہیں چول یہ متن حدیث نہیں یہ راوی نے چول ماری اسی راوی مانے ہیں اسی جو ہمیں کبھی ادھر خطاب لب رہے ہیں کھنا راوی خطا آتے ہیں یہ راوی نے نفس نے متن ایک صرف ہے میری سجدہ خاموش ہو ان دوستوں نے خاموشی کا مطلب ناراضگی لیا جو راوی نے لکھا ہم نے دوست خاموشی کا مطلب وہ لیا جو قرآن نے کہا اگر کوئی اسناد تائید نہیں کرتا ناراض نہیں تو پھر جی جنازہ بھی نہ دسیا راتوں رات دفن ہو گئے پھر میرا سوال ہے جو سیدہ پاک دی طبیعت مبارک ناساز تھی اس وقت سیدہ کی خدمت کون کرتا رہے اس بی بی کا نام تھا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اسماء بنت امیس کون تھی ابو بکر صدیق کی بی بی جنہیں بندے نہ ناراض ہوئی بی بی گھر نہیں پالی تھی کیا بات ہے کیا بات ہے دوست سمجھ اس بات کو جی راتی جنازہ سی وہ سیدہ پاک نبی دی بیٹی سمجھ میری سیدہ نے حضرت اسماء سے مشورہ کیا اسماء میں حیا والی باپ کی بیٹی ہوں آپ بھی ملکہ عصمت و حیا تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی میرے والد کریم لکھ دینے پہ تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار
میری سیدہ نے حضرت اسماء نو فرمایا میں نہیں چاہتی میرے کفن تے کسے دی نظر پوے. میرے حضرت اسماء نے عرض کی سیدہ میں حبشہ دے علاقے وچ ویکھیا ہے جدوں جنازے اٹھدے نے اُتے درختاں دیاں ٹانیاں دا گہوارا بندا ہے اُتے جھولا بندا ہے تاکہ کفن تے نظر نہ پوے. میری سیدہ نے فرمایا اے اسماء جدوں میں جاواں اپنے ہتھی او جھولا بنا دیوی. جی بیوی جنازہ تیار کر دیے تو انہوں نے جنازے دے نہیں پتہ لگا. یار کہانی وہ سناؤ جڑی منن والی ہوگی. ساڈے بیلیاں کو قرآن پڑھیا نہیں ہوندا آمنی یار گل تے میں پہلا آکھیا سن کے جھوٹ جے گل جڑی قرآن دے مطابق ہو. سب کہانیاں سب کہانیاں. آخری اس سوال میں گل کر کے پھر میں فضائل پڑھنا. شاہ جی میں کیا جے اگر نبی دی فرض کر لو وراثت سی چلو معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان نے نہیں دیتی تو جدو مولا علی خلیفہ بنے چوتھی دفعہ کیا مولا علی نے آکھیا کہ اے باغ ساڈا سی ہن میں پیا لینا؟ کیا مولا حسن نے آکھیا پنجویں خلیفہ راشد آکھیا؟ یہ دا مطلب کی ہے اوتھے سامنے بیلی آندے شاہ جی امام معصوم کا قول ہے. میں کیا تیرے ہی ہوئے امام اساجے نزدیک محفوظ ہے نہیں خطا نہیں. شاہ جی امام معصوم کا قول ہے. میں کہ امام کی گل ہوئے جو چھٹی ہوتی نہیں. شاہ جی امام معصوم کا قول ہے کہ اہل بیت سے جو چیز چھین لی جائے غصب کر لی جائے وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے. میں کہ دوست گل تے پکا نہیں جی. جو چیز امام کا قول ہے جو چیز چھین لی جائے غصب کر لی جائے وہ جو ہے وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے. میں نے کہا پھر شاہ جی باغ فدق معاذ اللہ غصب کیا گیا چھینا گیا اس لیے علی نے اپنے دور خلافت میں نہیں لیا. میں نے کہا پھر دوست تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بھی غصب تھی خلافت بھی چھینی گئی علی نے چوتھی جگہ حلف کیوں اٹھایا؟ کیا کہنے شاہ جی کیا کہنے سبحان اللہ. اگر غصب نہیں لیتے تو علی نے چوتھے خلیفہ کا حلف کیوں اٹھایا؟ تو پتہ یہ چلا یہ امام کا قول نہیں یہ تیری بات ہے. اگر امام زین العابدین کا قول ہوتا تو سچا امام باقر کا قول ہوتا تو سچا امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری وہ ایک نبی سے لے کے آخری سید امام مہدی علیہ السلام تک یہ امام جھوٹے نہیں ہیں. یہ حق کے امام ہے یہ سنیوں کے امام ہے یہ سچے امام. اگر امام کا قول تھا تو علی نے خلافت کیوں لے لی؟ علی نے خلافت کا حلف اٹھا کے بتایا اے نبی کا پہلا بھی سچا ہے نبی کا چوتھا بھی سچا ہے. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ قرآن والا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید وسیم الحسن شاہ صاحب. اوپر کہیں رکھنے نیچے نہ رکھنے یا پڑے رہیں گے وہ دکھتے رکھ دو سومنے. تو سامنے جی وہ کیا عرض کرنا پیا خبردار جڑا ملک کے اندر فرقہ بریت نہ پھیلا ملک کے اندر جڑا لڑائیاں نہ کرا پاکستانی مسلمانوں ایک ہو کے یا صدیق یا حسین کہن دے. ساتھے نبی کا الحمدللہ نبی دے صحابہ بھی سچے نبی دی آل بھی سچی نبی دے ازواج بھی سچے. اسی نبی دی ہر نسبت احترام کرنے نا آجا رل کے میرے نبی دا نبی دی آل صاحب کا ذکر کریے خدا ترجمہ انج کر لیں گے آجا رل کے آکھیے کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ بارہ تو اسی پنجان دے بھی منن والے اسی بارہ دے بھی منن والے. میرا نبی نبی مولا علی سیدہ پاک مولا حسن مولا حسین امام زین العابدین تو لے کے آخری امام محمد مہدی علیہ السلام مل کے سنیا میرے نال کہہ دے کنڈ کر نہ تو پنجان منہ موڑ نہ بارہ تو منہ موڑ نہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا ذکر حسین کرتا ہے پیا ذکر آل نبی کرتا ہے پیا قیامت والے جڑے نبی دی آل دی شفاعت کر دے سنیا پیا جوج کے کہہ دے پتہ لگے اصل حسین نہیں بیٹھے ہوئے نے. کنڈ کرنا تو پنجان منہ موڑ نہ منہ موڑ نہ بارہ تو
منہ موڑنا نہیں حال میں نہ جوان چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے انہاں چر میں اگے نہیں چلنا جنہ چر فضا نہ گونجے میاں چنو دے در و دیوار بھی نبی دی حال دا ذکر کرنا ہے کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑنا ہاتھ چوکے میرے نال آکھو منہ موڑنا بارہ تو کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑنا بارہ تو انہیں شیر ایک دفعہ سنو پہ میں شیر بدلنے لگا میرے نام میرے عقیدے دی گل ہے کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ چارا تو اسی حق چاری یار دے بھی منن والے اسی پانچ تن پاک دے بھی منن والے بلکہ آجا نعرہ لائیے پتہ لگے وہ سنی قوم میں میں آکھاں گا پانچ تن پاک ہاتھ چوکے آتی حق چاری یار پانچ تن پاک پانچ تن پاک پانچ تن پاک پانچ تن پاک حق چاری یار ہوئے حق چاری یار پانچ تن پاک ہوئے حق چاری یار پانچ تن پاک ہاں جی حق چاری یار پانچ تن پاک ہاں تو صحابی نے جو اگر کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ چاہ میں پھر بدل دینا سن کے میرے نالا تھی کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ یارانا نبی ہر صحابی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ اندر میں راضی ہوں کہ دو چار چول نہ بھی راضی ہوں تے کوئی فرق نہیں پیندا جنہاں تے میرا اللہ راضی ہے کنڈ کرنا تو پنجا نو منہ موڑ نہ یارا تو منہ موڑ نہ چارا تو منہ موڑ نہ بارہ تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آکھو یار گلیال تے الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آل رسول گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں آب تطہیر سے جن کے پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی گلیال تے مکنی جنت تے جہنم دی گل انہوں صرف شیر نہ سمجھی آ جاؤ میرے نبی دے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی نے یقیناً جنتی نے جنہاں دی جنتیاں بشارتہ میرا اللہ دیندہ پیا اللہ دا رسول دیندہ پیا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی مگر کی ہویا انہاں
دا سگا پتر عمر ابن سعد دنیا دی دولت واسطے دنیا دے مال دنیا دے پیسے دنیا دی جاگیر دنیا دی حکومت واسطے یزید دے نال رلیا میرے امام دے خلاف تریا نبی دی آل دی بغاوت کی نبی دی آل نال دشمنی کی اور ساتھ بھی نبی وقت جنتی باپ دا پتر نبی دی آل دی دشمنی میں جہنمی بن گیا کیونکہ کل آل تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی گل ادھر ساتھ نبی بتا جنتی پتر جہنمی بن گیا ادھر ہر دے باپ نو کوئی نہیں جاندا اے جہنمیاں دی فوج دا سپاہ سالار نہ ہوتا ہو رے جہنمیاں دی فوج دا سپاہ سالار کوئی یزیدیاں نو چھڈیا میرے نبی دی آل دا غلام ہویا ادھر صحابی جنتی دا پتر نسل رسول دی دشمن جہنمی بنیا ادھر غلامی وچ آیا اور جہنمیاں چوں نکل کے جنتی بن گیا کیونکہ گل آل تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی گل تو صحابی نے جی وہ عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام ہے میرے نبی دی آل نال دشمنی رکھن والا اے میرے امام حسن رضا بریلوی اللہ حضرت دے گھروں فتویٰ نہیں آیا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میرے امام حسن رضا بریلوی نے بھی فرما دیتا نبی دی آل نو ستان والا نبی دی آل نو دکھ دین والا میرے نبی دی آل تے ظلم کرن والا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت وہ یزید بھی انہاں دے وچوں میں جنہاں نے میرے نبی دی آل نو ستایا میرے نبی دی آل نو دکھ دیتے یزید حکومت سنبھال کے کہنے لگا حسین میری بیعت کر لو میرے امام نے فرمایا نا نا میں تیری بیعت کیویں کراں تو پلید میں پاک نبی دا پاک نواسا میں پاک حسن دا پاک ویرا میں پاک علی دا پاک پترا میں پاک سیدہ بطول دا پاک بیٹا ماں میں پلیتاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیواں گا میں کوئی ابو بکر صدیق ورگا پاک ہوے عمر عثمان علی ورگا حسن ورگا ہوے تے حسین بیعت کرے گا میں تیرے یہ پلید دی بیعت نہیں کراں گا انہیں کہنے لگا پھر جواب آیا حسین شہادت واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام علی مقام نے فرمایا تو مینوں تیار کی کرنا ہے میرے نانا نبی نے میری ولادت تے خبر شہادت دیتی ہوئی ہے میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے میری سیدہ نے صبر میرے ویر نے مینوں سخاوت سکھائی ہوئی ہے میں پتر قربان کر دیاں گا میں اپنے ویر قربان کر دیاں گا میں نبی دا شہر چھڑ دیاں گا اے ہو شکسی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شکسی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے فرمایا میں ہر چیز قربان کر دیاں گا ایمان دے نائیں میرے امام نے شہر مدینہ چھڑیا میں بڑے اختصار تو کم لینا میرے امام نے شہر مدینہ چھوڑیا چل دیاں مکے پہنچے حج نمرے وچ بدلیا میرا سید جب سفر تے روانہ ہویا ایک جگہ تے سواری رک گئی میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا نو کربلا آندے نے میرے سید اترے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئی ہے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دتی سی فرمایا تھے میرے نبی دی اول ذبح ہوے گی ایتھے میری ماں دے بچے قربان ہون گے ایتھے علی دی اولاد تڑپتی رہے گی ایتھے ساڈیاں شہادتاں ہون گیاں خیمے لگ گئے نے سیداں دے مذاکرات ناکام ہوندے نے پے آخر کی ہویا 7 محرم نو نبی دی آل تے پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا قیامت صغری برپا ہو گئی ہے کیسی ریگستان دے اندر کربلا دے میدان اندر کیسی جڑا سج آسمان دی ایسا منظر ویندا ہے پیا شہادتاں شروع ہویاں میرے امام نے خطبہ دیتا میں کوئی عام نہیں جے میں سیدہ بطول دا پتر میں علی دا بیٹا میں نبی دی گود وچ کھیلن والا نبی دے کندیاں تے سوار ہو کے زلفے پر لہر پکڑ کے سواری بنان والا حسین میں جنت دے جواناں دا سردار مگر دنیا دے مال و دولت نے سیداں دا حق نہیں پہچانن دیتا علی دی اولاد نبی دی آل دا احترام نہیں لیا دنیا
دنیا چھائی ہوئی ہے. جواب آندا ہے بیعت کرو. میرے امام پھر انکار کرتے نے پے. شہادتاں ہوندیاں نے پیاں. کدی وہب بن قلبی, کدی حجہ نثار ہوندے نے پے, کدی حبیب ابن مظاہر جان دیندے نے پے, کدی حضرت ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی جامع شہادت نوش کرتے نے پے. تسی حیران ہوو گے کربلا دے میدان اندر ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ یہ بھی حیدر کرار دے پتر نے, یہ بھی حسین ابن علی دے بھائی نے. میرے امام علی نے اپنے پتران دے نام نبی دے صحابہ دے ناماں تے رکھے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے اے دشمناں دے ناماں تے پتران دے نام نہیں رکھی دے. علی نے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا تاکہ پتہ لگ جائے علی نبی دے صحابہ دا منن والا ہے. میرے امام علی مقام آپ دے پیر قربان ہوندے نے پے, جامع شہادت نوش کرتے نے پے. کدی غازی عباس دی شہادت ہوندی ہے پئی. تین دن دے ترے ہائے سید ہویاں سختیاں خشک زباناں. تین دن دے ترے ہائے سید ہویاں سختیاں خشک زباناں. پھر بھی بدود جانا دتیاں اوہ انہاں غازیاں شیر جواناں. تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شاناں. وہ اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں. میرے امام علی مکرم پتراں بھتیجیاں دے لاشے اٹھا رہے نے. سید خیمے وچ موجود ہے. دو شہزادے میرے امام دے خیمے وچ آ گئے. سلام مرض کیتا. یون والے کون نے؟ ایک دا نام یون ہے, ایک دا نام محمد ہے. عبداللہ بن جعفر تیار دے بیٹے نے. ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے لخت جگر نے آگے سلام کیتا. میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا, عرض کیتی مامو جان اسی اجازت لین آئے ہاں, سانو بھی اجازت دے دیو. اسی بھی چاہنے ہاں تاڑے قدماں نال وفا کریے, تاڑے نانے دے دین تو قربان ہوئیے. میرے امام نے فرمایا شہزادیو میں کیویں اجازت دے دیواں. کوئی بھرا دنیا تے ایسا نہیں جڑا اپنی بہن دا گھر اجاڑ دے. بہن دی گود اجڑی بھرا نوارا نہیں کھاندی. بہن روے ویراں دے دل کٹ جاندے نے, جگر پھٹ جاندے نے. تے میری ہمشیرہ تے اگے بڑی غم زدہ بیٹھی ہوئی ہے. مرے نبی دا شہر وچوں کدی نانے دا دربار یاد کر کے روندیاں نے, کدی اماں سیدہ زہرا تے مزار نو یاد کر کے روندیاں نے, مگر کدی ویراں دے لاشے نے. میں نہیں چاہندا اوے ماواں نو پتر کدی نہیں بھول دے. میں نہیں چاہندا تسی چلے جاؤ. میرے امام نے جدوں انکار فرمایا شہزادے روندیاں ہویاں واپس مڑ گئے نے. سیدہ زہرا سلام اللہ دی شہزادی دے خیمے وچ گئے نے. میری سیدہ نے فرمایا اوے اونوں محمد کیوں روندے ہو؟ کربلا دے تیراں کولوں ڈر گئے ہو. عرض کیتی امی جان اسی ڈر کے نہیں, وہ لوگاں دی جان بچ جائے تے راضی ہوندے نے. ایتھے جے جان بچیے تے شہزادے رو رہے نے. عرض کیتی امی جان مامو اجازت نہیں دیتی. میری سیدہ نے فرمایا تساں میرے ویر دے قدم پکڑنے سن, ترلے کرنے سن, منتاں کرنیاں سن. وہ علی دا لجپال دا پتر اجازت دے دیندا. عرض کیتی امی جان اساں بڑیاں منتاں کیتیاں نے. میری سیدہ جلال وچ آئیاں, دوناں پتراں نو ہاتھ پھڑیا لے کے سیدہ خیمے ول ٹریاں نے. جدوں امام دے خیمے ول گئیاں نے میرا سید کھڑا ہو گیا. کوئی آن والی کوئی عام بی بی نہیں, یہ شہزادی آئی ہے جدی ماں زہرا دے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے. اے کوئی عام بی بی نہیں, اے سیدہ زینب سلام اللہ آئیاں نہیں. میرے امام کھڑے ہو گئے. آؤ شہزادیو. عرض کیتی ویرا میں بھائی کو اجازت لین آئی ہاں. اج تک دنیا تے رواج وہ بہناں منگنے ہوندیاں نے, ویراں کولوں مال منگدیاں نے, دولت منگدیاں نے, حصے منگدیاں نے. علی دی دھی عرض کردیاں نے بھائی اج میں کچھ منگن نہیں آئی, اج علی دی دھی کچھ دین آئی ہے. فرمایا میری سیدہ کی دین آئی ہو؟ عرض کیتی میرے ویرا میرے پتراں نو اجازت دے دے میں پتر دینے آئی ہاں. میرے امام نے فرمایا شہزادی ہے اگے بڑی غم زدائیں, ساری زندگی پتر نہیں بھولتے. وہ ماواں روندیاں رہندیاں نے پتراں نو یاد کر کے. ماواں نو ساری زندگی پتراں دی تصویر نہیں بھولدی. عرض کیتی ویرا صحیح ہے ماواں پتر نہیں بھولدی, مگر اس ماں نو پتراں نالوں زیادہ نانے دا دین پیارا ہے.
اس مانو نانے دا دین پیارا ہے۔ میرے امام نے پھر انکار فرمایا۔ سید زادی نے عرض کی تھی بھائی جان پھر میرے کو ایک نانے دی حدیث سن لو۔ میرے امام رکے، فرمایا ہاں شہزادی ہے، کیڑی حدیث سنان لگی ہے؟ عرض کی تھی بھائی جان مینوں نانا نبی دی گل یاد آ گئی ہے، جدوں مصیبت ویلا آوے، جدوں غماں نے گھیرا پا لیا ہوے، جدوں بلاواں آ جاون، اوے میرے نانا نبی فرماؤندے نے صدقے دے نے صدقہ بلاواں ٹال دیندا وے، مصیبتاں چلیاں جاندیاں نے۔ میرے امام نے دیکھیا، فرمایا نہیں سیدہ کی صدقہ لے کے آئی ہے؟ عرض کی تھی ویرا 3 دن ہو گئے نے علی دی دھی نے پانی نہیں پیتا، وہ علی دیاں دھیاں ریت تے تیمم کر کے سجدے کردیاں نے، ایتھے تے لوکی بکرے قربان کردے نے، چھترے قربان کردے نے، گائے اونٹ دی ذبح ہوندے نے۔ علی دی دھی نے عرض کی تھی ویرا مینوں نانے دی حدیث، فرمایا کی آنی ہے سیدہ؟ میری سیدہ نے عرض کیتا نہ کوئی بکرا نہ کوئی چھترا، میرے ویرا میرے پترا نو اجازت دے میں آلے آبادا صدقہ دے دیا، میرے ویر تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، میرا نانے نبی دے دین تے مشکل ویلا آ گیا ہے، یا اللہ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے۔ میری سیدہ نے فرمایا اے میرے ویر میرے پترانو اجازت دے دے۔ میرے امام علی مقام خاموش ہو گئے نے، سیدہ نے رضا سمجھیے، میری سیدہ پتر لے کے ٹر گئیاں، خیمے وچ نالے تیار کراندیاں نے، نالے سیدہ پترانو وصیت کردیاں نے، میرا بیٹا جدوں میدان ول جاؤ واپس میدان چو چھٹ کے نہ آیا جے، میرے نانے دے دین تے پہرا دے میرے نانے دے دین تے پیرا دیا جے۔ سید زادیانوں سیدہ نے آپ سوار کیتا، جدوں اج بھی پتر گھروں نکل دے نے، ماما دعاواں کردیاں نے، یا اللہ میرے پترا دی خیر ہوے، یا اللہ میرے پتر صحیح سلامت آ جاون، یا اللہ میرے پترا نو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ساریاں ماما دعائیں کردیاں نے، اوے زہرا دی بیٹی دعا یا اللہ میرے پتر نہ آیا من نانے دادی دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری سیدہ عرض کر دیا نے مولا میرے پتر للہ میرے نانے دا کلمہ بچ جائے، میرے نانے دا دین بچ جائے، یا اللہ پتر للہ۔ سیدہ دعا منگ دیا نے، میں مختصر کرنا، شہزادے کربلا دے میدان ول گئے نے، جا کے کیا منظر نظر آیا، وہ علی دے پترانے سید زادیاں نے کئی کوفری واصلے جہنم کیتے، مگر اچانک کی ہویا، تیر چل دے تلواراں چل دیاں، دونوں یونوں محمد زمین پہ گر گئے نے۔ میرے امام نے دیکھیا شیر دی طرح سید گیا ہے، للکاریا دشمن دور کیتے، دونوں شہزادیاں نو گود وچ لٹایا، فرمایا یونوں محمد ذرا اکھاں کھولو، تہاڈا مامو حسین آیا ہے، دیکھو تے صحیح۔ میرے امام نے جدوں فرمایا یونوں محمد نے اکھاں کھولیاں، میرے امام فرماندے نے کوئی گل کرنی ہوے، عرض کی تھی مامو جان گل کوئی نہیں، صرف ہاتھ بن کے امی نو عرض کریا جے پتراں نو مولت نہیں ملی، قضا دے اگے جڑا طاقت نہیں چلدی، مگر بیٹے میدان چوں دوڑے نہیں، میدان پتر میدان وچوں دوڑے نہیں، میدان میں گر گئے۔ میرے امام نے شہزادوں کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے سید نے شہزادوں کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ رکھا۔ آج بھی یہ تہذیب اور کلچر ہے کہ جب بھائی بہن کی طرف جاتا ہے بزرگ کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ لے کے جایا کرو۔ بہنوں کے مان ہوتے ہیں بھائیوں پہ، کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں، پھل لے کے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا زہرا کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتا ہے، کندھوں پہ بیٹوں کے لاشیں،
ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. جاؤ کہ خیال تو آیا ہوگا کہ جب کوئی ماں بیٹوں کو لہو میں دیکھتی ہے تو ہوش کھو دیتی ہے, مائیں دیوانی ہو جاتی ہے, لیکن سیدہ کی بیٹی کے صبر کو سلام ہے. میرے امام نے شہزادوں کے لاشوں کو رکھا, سیدہ تیرے صبر کو سلام. میری سیدہ نے بال نہیں کھولے, میری سیدہ نے سر پہ ریت نہیں ڈالی, میری سیدہ نے دوپٹہ نہیں اتارا, بیٹوں کو ماتھوں سے چوم کے فرمایا شہزادو تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. مرنا تو ہے ہی مسلمان, لیکن اپنے بچوں کو دین کے لیے, وطن کے لیے, قوم کے لیے, اسلام کے لیے, نبی کی دین کے لیے تیار کرو. ناچنے گانے تھرکنے کے لیے نہیں یہ بچے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہیں. یہی پیغام لے کے حسین کربلا تک پہنچے. آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ وہ ظلم ابن زیاد کا, جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اللہ نبی کے صدقے, نبی کی آل کے صدقے, یہ آنے والے, سننے والے, سنانے والے علماء کرام, یہ جامعہ جس نے شرکت کی, اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے. نبی کا صدقہ, نبی کی آل کا صدقہ, حسینی فکر اور حسینی مشن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ بھی حسینی رہیں, دنیا سے جائیں تو حسینی بن کے جائیں. منو مستضاء مانے آل رسول. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے, میرے والد کریم کے لیے دعا کر, اللہ ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اپنی لفظوں کو اختتام چاہتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم.